बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज़ाद कश्मीर के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं अपना तज्जिया भी इस पर दूंगा। इस 5 जुलाई को अतवार वाले रोज लंदन में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, रैली निकली है, जो पार्लियामेंट स्क्वायर से शुरू होकर लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ ये जुलूस या ये रैली पाकिस्तान हाई कमीशन या पाकिस्तान के सफारत खाने पर आकर खत्म हुआ। घंटों के हिसाब से लोगों ने रोड पर, सड़कों पर मार्च किया, उसमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर आइंदा कोई मुजाहरा होता है तो उससे क्या ज्यादा लोग आएंगे या इससे कम लोग आएंगे। इसके अलावा इसकी तादाद कितनी थी, मुख्तलिफ खबरें हैं, तो मेरे पास इसकी मालूमात हैं कि कितने लोग इसके अंदर थे और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान के या यहाँ यूके में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के ऊपर कितना पड़ा, और एमपीयू ने, जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट है या यहाँ की हुकूमत है, उसने इसका कितना कितना असर लिया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो गुज़श्ता मंगल गुजरा है, उस दिन यूके की पार्लियामेंट में एक डिबेट हुआ है आज़ाद और मकबूजा दोनों कश्मीर के हवाले से, यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या आज़ाद कश्मीर या फिर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक डिबेट हुआ है, जहां पर मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। और ये आने वाले दिनों में इसका फॉलो अप क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या इसके बाद कोई डिबेट भी होगा या नहीं होगा। यूके में प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली होने वाली है, और कौन नायब वज़ीर आज़म बनेगा, और नायब वज़ीर आज़म आता है तो पाकिस्तानी निजात जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट यूके में है या कश्मीरी निजात, उसमें से कौन वजीर बनेंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जिसमें DGSPR साहब ने एक बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस अफसोसनाक खबर से शुरू करते हैं कि 9 तारीख की सुबह ये जो रावला कोट का इलाका है, शुजाबाद, यहाँ पर एक धरना था। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पुलिस ने एक ऑपरेशन किया है, और मुबैना तौर पर 2 अफराद यहाँ हलाक हो गए हैं और दर्जनों इसमें जख्मी बताए जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि रावलाकोट में जो 3 बड़ी सड़कें जाती हैं, उसमें से एक तो रावलपिंडी से बरस्ता कोटा आजाद पतन सड़क निकलती है, जो रावलाकोट की तरफ जाती है, इसको गुई नाला सड़क कहते हैं। इसके अलावा अजीरा से रावलाकोट की तरफ एक सड़क आती है, और एक मुजफ्फराबाद से बरस्ता पंजोला, ये सीधी एक सड़क आती है जो मुजफ्फराबाद की तरफ। तो 3 मेन सड़कें हैं, जिसमें अजीरा से रावलाकोट जो सड़क आती है, ये बेसिकली जो पलंदरी है, तरखल है, कोटली है, फिर उसके अलावा मीरपुर है, या ये इलाके हैं, ये जो धरने वाले लोग हैं ज्यादातर ये इसी रास्ते से आए हैं, और ये अजीरा से दाखिल हुए रावलाकोट की तरफ, और ये दरीक जो 2 किलोमीटर दूर बताया जाता है रावलाकोट शहर से, वहां पर इन्होंने धरना दिया। इसके अलावा छोटी मोटी सड़कें 4 5 6 धरने जो है वो इस वक्त जारी हैं। बाकी इतलात ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नजीर साहब ने ये ऐलान किया है कि 15 तारीख को ये लॉन्ग मार्च जो है मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेगा, अगर उससे पहले कुछ बातचीत का अमल नहीं हुआ तो। पहले ये इतलात मिल रही थी कि बैकडोर कोई बातचीत हो रही है, किसी न किसी तरीके से किसी लेवल पर बातचीत हो रही है, और हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या एहतजाज करने वालों के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा था कि वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर को मैंडेट दिया गया है कि वो अपने तौर पर धरने वालों से एंगेज करें, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन के साथ एंगेज करें और बातचीत का प्रोसेस बढ़ाएं। लेकिन अगर बैकडोर कहीं मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर ये पकड़ दकड़ क्यों हो रही है, ये ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं। ये
میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو پھر لوگوں کو مارنا، پکڑ دکڑ کرنا یہ کیوں ضروری ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی ہو رہی ہے، اور بات چیت کی جو بات ہے وہ ایک بس یا وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور جس کی حکومت یا ان کی جو کارکردگی ہے اس وقت، پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے، اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کا استقبال بھی کروایا گیا، ویلیا میں بہت سارے لوگ اکٹھے کروائے گئے ہیں۔ اوبیسلی وزیر اعظم کے عہدے پر جب کوئی آدمی ہوتا ہے یا صدر کے عہدے پر ہوتا ہے تو ہلکے کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن پھر سرکاری ملازمین بھی بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو اوبیسلی ان کا استقبال برا کروا کر ان کا وفات کاٹ بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادروائز انہوں نے اس کرائسس کے دوران کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ کرفیو ہے، لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، لاشیں ہیں، لوگ مصیبت میں پیسے نکلوا سکتے۔ اس وقت انٹرنیٹ میڈیا بالکل بلیک آؤٹ ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے صحافی ہیں وہ خبریں یہ دے رہے ہیں کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے، کون شارٹ لسٹ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا کون امیدوار ہے، نون لیگ کا کون امیدوار ہے، یا اس طرح کی خبریں دینے کی انہیں اجازت ہے، لیکن یہ خبریں تو نہیں دے رہے ہیں کہ کس شہر میں بینک کھلا ہوا ہے، لوگ پیسے نکلوا سکتے ہیں، کس شہر میں دوائی ہے یا نہیں ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں یا نہیں مر گئے۔ چونکہ یہ خبریں انہیں دینی چاہیے، اوبیسلی خبریں لینے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو معلومات تو دی جائیں۔ اور یہ جو یو کے میں 5 جولائی کو جو احتجاج ہوا، یا 5 جون سے لے کر 5 جولائی تک جو کچھ حالات آزاد کشمیر سے ہوئے، اگر میڈیا آزاد ہوتا، لوگوں کے جذبات اور احساسات کو میڈیا پر دکھایا جاتا، انٹرنیٹ بند نہ ہوتا، سوشل میڈیا آزاد چھوڑا جاتا، تو پتہ ہمیں چلتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا گیا، اور دوسرا جو بیانیے بنائے گئے وہ پوری ریاست کے، پوری آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح پورٹریٹ کیا گیا، اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ سارے ہی پاکستان کے خدا نخواستہ لوئل نہیں آلے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، لوئل ہیں، وہ اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پاکستان کا دم بھرتے ہیں، اور یو کے، یورپ اور اوورسیز میں بھی یہی حالت ہے۔ اور ایسا میں اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں، پوری کنوکشن کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسے مظاہرے کور کرتا رہا ہوں، لوگوں کو جانتا بھی ہوں، لیکن اس کے اپوزٹ جو بیانیہ پیش کیا گیا، بنایا گیا، انڈیا کی انوالومنٹ بتائی گی، ہو سکتا ہے 2 4 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نیشنلسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور یہ ایلیمنٹ بالکل ضرور ہے، لیکن نیشنلسٹ ہونا اور سیپریسٹسٹ ہونا، یعنی پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ ایک فرق ہے۔ پنجابی بھی نیشنلسٹ ہے، پٹھان بھی نیشنلسٹ ہے، سندھی بھی نیشنلسٹ ہے، پاکستانی ہم نیشنلسٹ ہیں، لیکن کشمیری بھی نیشنلسٹ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نیشنلسٹ ہے تو پھر وہ ضروری نہیں کہ وہ سیپریٹسٹ بھی ہو، یعنی علیحدگی پسند بھی ہو۔ تو اس طرح کی جو ڈسٹنگش ہے، یہ فرق ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑا المیہ ہوا کہ ایک تو لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کی خوراک بند کی گئی، راستے بند ہو گئے، اور ٹرک رک گئے، سپلائی رک گئی خوراک کی۔ اور دوسری جانب یہ کہ خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ یہ سارے جو دہشت گرد ہیں، رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب ٹی ٹی پی کی بھی انوالومنٹ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اسما شرازی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، بی ایل اے کی انوالومنٹ ہے، اور وہ بلوچستان کو اور آزاد کشمیر کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو کے سے بھی فنڈنگ آتی ہے۔ ہم لوگ تو پیسے جو یو کے میں رہتے ہیں، یا پاکستانی جو ہیں یا کشمیری ہیں، وہ اپنے فیملیز کو پیسے بھیجتے ہیں یا کسی کو مدد کرتے ہیں۔ تو اگر اپنے آزاد کشمیر کے علاقوں میں ترقی ہوئی ہے، میرپور ہے، کوٹلی ہے یا راولہ کوٹ ہے، ان علاقوں میں جو ترقی ہوئی ہے، پاکستان کا اس وقت جو سب سے زیادہ پچھلے 20 30 سالوں میں جس نے ترقی کیا وہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، تو وہ یو کے، یورپ، امریکہ میں رہنے والے لوگوں نے یا مڈل ایسٹ کے لوگوں نے سعودی عرب میں، یونائٹڈ عرب امریٹس میں مزدوری کر کے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، اور اسی وجہ سے آسودگی آئی ہے۔ وہاں آپ کو سڑکیں اچھی نظر آئیں گی، آپ کو مکان اچھے نظر آئیں گے، لیکن یہ پورے آزاد کشمیر کی صورتحال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے پیسے ہیں یا یہ پھر
BLA کے پاس BLA کو کی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پینٹ کرنے کی یا اسی سے تشبیہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کی جو مہم ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی ہے، لوگ جاتے ہیں یعنی کہ اپنے اپنے حلقوں میں کوشش کرتے ہیں، لیکن obviously ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ شاہ غلام قادر ہوں یا دوسرے ممبران ہوں، وہ کوئی فاتحہ میں جاتا ہے، کوئی اپنی الیکشن مہم میں جاتا ہے، جب اپنے حلقے میں جاتا ہے تو obviously ان سے لوگ ناراض ہیں، کیونکہ اس وقت جو الیکشن لڑنے والی پارٹیاں ہیں انہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تکلیف کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک طرف آپریشن ہو رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ کون جیک سے تعلق رکھتا ہے، کون دھرنے میں گیا ہوا ہے، دکان کس نے بند کی ہوئی ہے، بینکوں میں پیسے ہیں لیکن نکلوا نہیں سکتے، انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، پاکستان میں آنا پڑتا ہے، اور پیسے جتنے چاہیے ہوتے ہیں وہ اتنے ملتی نہیں ہیں، اور پھر سزوکیاں اور ٹرک پیسے دے کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو خمیازہ ہے پھر اسی طرح لوگوں میں غم و غصہ آئے گا، اشتعال آئے گا، اور پھر اگر قومی سطح پر ایک بیانیہ جو ایک تو خبریں چھپائی جا رہی ہیں اور دوسرا خبریں الٹی سیدھی دی جا رہی ہیں، تو لوگوں میں غصہ تو obviously ہوگا۔ اسی طرح دیر کوٹ میں ہمارے سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، obviously دیر کوٹ میں ان کا حلقہ ہے، اور پھر سردار جاوید عباسی نوٹی کم سے یہاں گئے ہوئے ہیں، نیلا بٹ فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہے، ان کا حلقے میں اثر رسوخ ہے، وہ ان کے گھر بھی گئے ہیں، تو کچھ انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا اعلان کیا ہے۔ تو لیکن ادروائز پاکستان کے بند قبروں میں جو الیکشن مہم ہے وہ چل رہی ہے، حکومت بھی جلا وطن ہے اور سیاسی لیڈر بھی جلا وطن ہے، کوئی امیدوار کھل کر اپنی مہم نہیں چلا رہا ہے، اور نہ عوام انہیں چلانے دے رہی ہے۔ یہی حالت کوٹلی کی بھی ہے، یہی حالت باغ کی بھی ہے، یہی حالت میرپور کی بھی ہے، اور دوسرے شہروں کی بھی ہے، دوسرے حلقوں کی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ الیکشن ہو، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو obviously اگر معاملات سیٹل نہیں ہوتے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے، اور جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اپنی الیکشن مہم چلائیں گے اور الیکشن پورا امان ہوں گے۔ تو کسی نہ کسی سطح پر جو دھرنے والے ہیں obviously یا احتجاج کرنے والے ہیں انہیں کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی، ورنہ ریاست اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ریاست ہی عوام ہوتی ہے اور عوام سے ہی ریاست بنتی ہے، اور گولی جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی، طاقت تو عوام ہوتی ہے، عوام کا اعتماد ہوتا ہے اپنی ریاست کے اوپر، اور ریاست کی طاقت عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو UK کے پارلیمنٹ میں obviously جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، یہ استعفیٰ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس وقت کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب 9 جولائی سے 15 جولائی کے درمیان ہوگا۔ اس وقت اینڈی برنم واحد امیدوار ہیں جو میدان میں ہیں، اور اگر کسی نے ان کے خلاف کنٹیسٹ نہیں کیا تو مور لائکلی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ 9 کے بعد 15 تاریخ کو ظاہر نومینیشن کی آخری تاریخ ہے۔ ٹوٹل اس وقت UK کی پارلیمنٹ میں 650 MP ہیں، 403 MP لیبر پارٹی کے ہیں، اور اگر کوئی بھی MP اگر کنٹیسٹ کرنا چاہے ایز اے وزیر اعظم کا انتخاب تو وہ اس کو 81 MPs کی حمایت چاہیے، جو کہ 20% بنتی ہے۔ اگر اینڈی برنم کو 323 MPs کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر 81 کا ہدف کسی کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ اس وقت واحد امیدوار وہی ہے، اور 15 تاریخ تک اگر وہ کوئی کسی نے الیکشن لڑنے کے لیے نامینیشن پیپر نہیں جمع کرائے تو 17 تاریخ کو مور لائکلی وہ پارٹی کے لیبر پارٹی کے لیڈر بن جائیں گے، اور 20 تاریخ کو obviously 3 دن چاہیے وزیر اعظم اپنا استعفیٰ جو کیئر سٹارمر ہے وہ کنگ چارلز کو دیں گے، اور کنگ چارلز جو ہے ان کا استعفیٰ قبول کریں گے، اور اس کے علاوہ جو نیا لیڈر ہوگا لیبر پارٹی کا اس کو وہ انوائٹ کریں گے، بکنگم پیلس ہو جائیں گے اور جو کہیں گے کہ آپ اپنی حکومت فارم کریں، اور 20 تاریخ یعنی منڈے کے روز 20 جولائی کو اپنے
नया वजीर आजम अपने ओहदे का हल्फ उठा लेगा। अगर कोई कंटेंटर आ गया, इसके बावजूद कोई और आ गया जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके पास 20% वोटें हैं, ये 81 का नंबर है, तो फिर ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे 27 अगस्त तक को। के सामना 1 सितंबर तक वजीर आजम रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट 27 अगस्त को निकलेगा। चूंकि इसमें फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है, तो ये बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं पार्लियामेंट की। तो ये एक मैंने कहा ये आपको मालूमात दे दूं कि ये किस तरह का फेयर सिस्टम है। अगर एनी बर्नम जो मोर लाइकली वजीर आजम बनेंगे, इस वक्त 99% 90% उनका चांस है कि वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो कहा यह जा रहा है कि उनकी कैबिनेट का फर्स्ट जो मिनिस्टर होगा, जो बनेगा मिनिस्टर हमारे आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के जो एमपीज यहाँ पर हैं, उनमें से इमरान हुसैन एमपी जो ब्रेडफोर्ड से जीते हैं और कश्मीर पार्लिमानी ग्रुप के को हेड करते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक डिबेट करवाया है कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो उनकी काबीना के वजीर होंगे। और हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर भी हों या फॉरेन सेक्रेटरी भी हों, अभी नथिंग इज सर्टन। लेकिन ऐसी मैं पिछले मंडे को पार्लियामेंट में था और मैंने ये बात वहां पर सुनी है और इसकी तस्दीक करने की कोशिश भी किया है। मिनिस्टर तो होंगे लेकिन फॉरेन मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे। अब आते हैं जो 5 जुलाई को एक जुलूस निकला है लंदन में, वो कितना था। पाकिस्तान के जो टीवी है या यानी उनके जो के लिए काम करते हैं, कोई 10,000 कहता है, कोई 15,000 कहता है, लेकिन ऑफिशियल फिगर जो है वो इस वजह से कोट करनी जरूरी है कि जब मैं इमरान हुसैन एमपी का जिक्र करता हूं तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो ये जो इजलास हुआ है, जो मोशन की गई है, जिस पर डिबेट होगी है, करारदाद पेश की गई है, वो उन्होंने पेश की है। उन्होंने कहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग थे उस मुजाहरे के अंदर, जिसकी वजह से 2 दिन के अंदर ही यानी 5 जुलाई को ये एहतजाज हुआ और 7 तारीख को अर्ली मोशन यानी डिबेट हो गया पार्लियामेंट के अंदर। तो जिसमें गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी वहां पर आए, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। तो ये ऑफिशियल फिगर ये थी। और आने वाले दिनों में ये लगता है कि अगर फिर मुजाहरा हुआ, और ये हुआ क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट किया गया, लोगों को तकलीफ हुई। और एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने नंबर मकबूजा कश्मीर के खिलाफ क्यों नहीं निकले हैं। तो इसकी एक सीधी सादी जवाब यह है, सीधा साधा जवाब यह है कि जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, लेकिन इतने नंबर वाकई नहीं हुए। यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 1 मिलियन मार्च करवाया था, जो जिसमें सारी हुकूमत पाकिस्तान की भी, आज़ाद कश्मीर की भी उसके अंदर शामिल थी, लेकिन इतने लोग उस वक्त भी नहीं थे। और वो उसके अंदर कई लीडर थे, हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो उसको देख रही थी, उसको सुपरविजन कर रही थी, फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन इतने बंदे उस वक्त नहीं आए थे, इतने लोग अफराद वहां पर नहीं आए थे, और उसमें औरतें बच्चे भी इस तरह नहीं थे जितना 5 जुलाई को होने वाले लंदन के मुजाहरे में यानी लोग निकले हैं। इसकी वजह यह है कि जो मीडिया है पाकिस्तान का, उसमें जिस तरह की खबरें चली और फिर जिस तरह इंटरनेट ब्लॉक आउट किया गया, कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया, उसकी वजह से लोगों पर उल्टा असर हुआ। और चूंकि आजाद कश्मीर के लोग यहाँ यूके में रहते हैं, उनके डायरेक्ट लिंक से फ्लाइटें अगर यहाँ से पाकिस्तान जाती हैं तो 80% लोग कोटली, मीरपुर और पुंछ के, रावलाकोट के बैठे होते हैं, कश्मीरी बैठे होते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग सेटल हैं कश्मीरी वो होते हैं। तो ऑब्वियसली बड़ी पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो इसी वजह से उन्हें तकलीफ हुई है और उनकी माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग तकलीफ में है। तो इस वजह से वो बाहर निकले और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और ये बात कहनी भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे इंडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत सारे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और हम खुद कई लोग इसके ऊपर फ्यूल डालते हैं कि ये इसी तरह के मामला हैं। ये जो जुलूस था, ये जो डिबेट हुआ, ये पाकिस्तान की रियासत के या पाकिस्तान की के खिलाफ नहीं था, ये अपने बुनियादी हकूक के बारे में था। ये अलहदगी का कोई 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 धरना नहीं था, अलहदगी का कोई जुलूस नहीं था।
علادگی کا کوئی مارچ نہیں تھا، پاکستان کو گالی گلوچ دینے والا کوئی جلوس نہیں تھا. ہاں ایک دو بندے ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، ہوتا ہے، لوگ مشتعل ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بھی کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہوا ہے، عمران حسین ایم پی نے جس طرح اپنے ڈبیٹ کو اوپن کیا، اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ دیر از نو کمپیریزن، یعنی کوئی موازنہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں حالیہ ایونٹس جو ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اس کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا کو انڈیا نے جس طرح وہاں تشدد کیا، کلنگ کی، وہ بڑے پیمانے پر کی، اور وہ ایک پوری ہسٹری انہوں نے گنوائی کی، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. تو وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ میں آپ کو ایشور کروانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یا برٹش پارلیمنٹ ہے، ان کی آواز یہاں پر آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں، ان کی پریزنٹیشن یہاں پر موجود رہے گی. اور بہت سارے ایم پیوں نے اپنے جو ایم پی تھے، انہوں نے صرف 4 ہی تھے جنہوں نے حصہ لیا، باقی بہت سارے اور بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے ایسی ویڈیو میرے یوٹیوب پہ بھی لگا ہوا ہے، فیس بک پہ بھی لگا ہوا. اپنے پاکستانی ایم پی بہت سارے ہیں، انہوں نے حصہ اس میں نہیں لیا. ہو سکتا ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں، یا وہ مصروف ہوں گے کہیں، یا جان بوجھ کر نہیں آئے، یا آنا چاہ رہے تھے لیکن آ نہیں سکے. بہت سارے جو گورے تھے، دوسرے ایم پی ہیں دوسری کمیونٹیز کے، وہ آئے. اور چونکہ یہ آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اگر عمران خان کے حلقے کی بات کریں، عمران حسین کے حلقے کی بات کریں، تو 35 سال کے قریب لوگ اس کے حلقے کے کشمیری اوریجن ہیں، تو انہیں آنا پڑتا ہے. اگر دوسرے ایم پیز کی بات کریں تو ان کے حلقوں میں کشمیری پاکستانی ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو یہاں ووٹ بھی میٹر کرتے ہیں. کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ووٹ پھر الیکشن میں نہیں دیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، تو آپ ہار جائیں گے. اس لیے اپنے کنسٹیچوئنٹ یا جو آپ کا حلقہ ہوتا ہے اس میں ووٹ جو ہے وہ بہت ہی میٹر کرتا ہے. اسی کا نام جمہوریت ہے. آخر میں تھوڑا ذکر ہو جائے بلوچستان کے حوالے سے. دیکھیں، یہ ڈی جی ایس پی آر کی یہ بات تو بالکل درست ہے، میں بھی مانتا ہوں. اس کا جیتا جاگتا ثبوت تو یہ ہے کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اس میں اوبیسلی بی ایل اے انوالو ہے، اس میں ٹی ٹی پی انوالو ہے، اور اس میں فارن ایلیمنٹ موجود ہے. افغانستان سے بیٹھ کر ٹی ٹی پی جو ہے وہ حملے کرتی ہے، پی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت کلبھاشن یادو جو انڈین سپائی تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے خلاف پراکسی یا جس طرح کی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے مئی کے مہینے میں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک معصوم پاکستانی کی حیثیت سے سوال میرا بنتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپریشن کیے جائیں، لوگ کو مارا جائے. ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے، آرمی کے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے بھائی ہیں، عام لوگ بھی شہید ہو گئے، دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لاشیں رکھا کئی مقامات کے اوپر، 3-4 مقامات کے اوپر. اتنے بڑے نمبر پر 5 تاریخ سے لے کر 5 جولائی سے لے کر 8 جولائی تک قیامت گزری ہے بلوچستان کے اوپر. اس کا پولیٹیکل یہ ضروری بھی ہے، جب کوئی ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لے تو اس لیے اس کو جواب دینا پڑتا ہے، اغوا کر لے سیکورٹی اداروں کو تو جواب دینا پڑتا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پولیٹیکل سلوشن ہے. لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کو سپیس دیں، سیاسی لوگوں کو بلائیں، ان کو بٹھائیں. وہ بگٹی صاحب کی ایک ہم نے جعلی حکومت وہاں پر قائم کی ہوئی ہے، تو وہ کتنی مؤثر ہے آپ مجھے بتائیں. پھر جو میڈیا ہے وہاں پر، میں جسارت کر رہا ہوں کہ وہ میڈیا بھی وہ کدھر ہے؟ وہ بیورو چیف کدھر گئے ٹی وی چینلوں کے جو وہاں سے رپورٹ کرتے تھے؟ وہ بھی نہیں ہے، میڈیا بھی نہیں بول رہا. نہ ہی پاکستان کے دوسرے علاقوں کا بلوچستان سے اس طرح کا تعلق ہے، نہ آنا جانا ہے. تو کم از کم ہم اگر وہاں کے جو تھوڑے سے لوگ سیاسی ہیں، ویسے مارنگ بلوچ تھی یا اختر مینگل تھے. آج اختر مینگل نے، میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اسمبلی میں آ کر 78 لاکھ جو انہوں نے تنخواہ لی یا ٹی اے ڈی اے لیا وہ واپس کر دیا. تو تھوڑے سے لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہیں اپنے گلے لگائیں، ایک اے پی سی بلوائیں اور معاملات کو مذاکرات سے آگے چلانے کی کوشش کریں. اپنے لوگوں کو پھر یہ کہنا کہ آزاد کشمیر میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کی انوالومنٹ ہے، دوسرے لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ باتیں اوبیسلی طاقت کے ذریعے آپ
कहाँ तक इस तरह के मामलात करेंगे। और ऑपरेशन तो हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, हर दफा कोई नया वाक़या होता है। ट्रेन का वाक़या हो गया, कितने लोग अगवा हो गए, कितने लोग मार दिए गए। अभी ये वाक़या हुआ, फिर 2 दिन शोर होगा, फिर एक और वाक़या हो जाएगा। तो जब तक पॉलिटिकल लोगों को स्पेस नहीं मिलेगा, जब तक पॉलिटिकल मूवमेंट्स पाकिस्तान के अंदर शुरू नहीं होंगी, उनको मैंडेट नहीं दिया जाएगा, उनको अख्तियार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ऑपरेशन होने चाहिए, वो भी एक अपनी तरफ वो चलना चाहिए, जो 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 वो ट्रैक है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ते तो निकालें। लोगों को अपने लोग हमारे खिलाफ हो गए, बंदूक उठा ली है, तो उन लोगों को वापस कैसे लाया जाए, उनको वापस किस तरफ बंदूक की जगह अपना अपना पाकिस्तान का झंडा दिया जाए, किताब दी जाए, उन्हें कौमी दायरे में कैसे लाया जाए, तो ये बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, मेरा वीलॉग लंबा हो गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिस मुसीबत में, और ये जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं या आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मामला देखते हैं, ये कश्मीरियों को अपने से दूर ना करें। ये आपके भाई हैं, आपके सफीर हैं बाहर के मुल्कों में, और आज़ाद कश्मीर में भी आपका डिफेंस है। ना करें, अपने से दूर ना करें। जब किसी घर में आप तोड़ फोड़ करते हैं, किसी का बाप अरेस्ट करते हैं, किसी के भाई को मार पड़ती है, तो उस घर के जितने भी अफराद होते हैं उनको नफरत होती है, पुलिस से भी, अदारों के साथ भी। इस बात को समझें। और पाकिस्तान अहम है, आप और मैं नहीं है। आप और हम आज की दुनिया में हैं, हमारे पास जबान है, कलम है, ताकत है, डंडी है, डंडा है, बंदूक है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।